अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। एक जानिब रियासत सानिया 9 मई के कर्ब में मुब्तला है तो दूसरी तरफ वो जमात जिसने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया वो सानह में मुलव्वस मुल्ज़िमान को एजाज़ात से नवाज रही है। अदालतें उन्हीं मुल्ज़िमान के हक में और रियासत का दिफा करने वालों के खिलाफ फैसले दे रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिया 9 मई के बाद बार बार MP ऑर्डर्स जारी करने और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह, SSP ऑपरेशंस को 4 माह और SHO को 2 माह कैद की सजा सुना दी। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी और शादाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में अदालती हुक्मदूली पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कल फैसला महफूज किया, जो आज सुना दिया गया। और इस फैसले के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा और जुर्माना किया गया, जबकि SSP ऑपरेशंस को 4 माह जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। SHO को भी 2 माह जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि SP सदर को तौहीन अदालत केस में बरी कर दिया गया है। मुख्तसर सजा होने की वजह से अदालत ने 1 माह के लिए सजाएं मुअत्तल कर दी। अदालत का कहना था कि 30 रोज में अपील का वक्त है, अपील खारिज हुई तो अफसरान जेल जाएंगे। जिसके बाद आज ही इरफान नवाज मेमन ने तौहीन अदालत चैलेंज किया। DC की जानिब से सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि रावलपिंडी की जिले इंतजामिया की जानिब से नजरबंदी के मुताबिक अहकामात जारी हुए, जिससे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कोई ताल्लुक नहीं था। अदालत ने तमाम बयानात और रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया। अपील में सवालात उठाए गए कि क्या सिंगल बेंच का फैसला नजरबंदी के कानून से मुताबिकत रखता है, क्या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के रवैये और बर्ताव से तौहीन अदालत का तासुर सामने आया, क्या यह पूरा मुकदमा तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अपील में इस्तदा की गई कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बरी करे। आज डिप्टी कमिश्नर ने फैसला आने के फौरी बाद ही इस पर खदशात का इजहार करते हुए इसको चैलेंज करने का ऐलान किया था। आज जिन अफसरान को सजा सुनाई गई, ये वो अफसरान थे जिन्होंने सानिया 9 मई के बाद अमन अमान बरकरार रखने के लिए MP ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन आज उनको निशाने इबरत बना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, उन पर मुकदमात दर्ज हैं, वो एक सूबे के वजारत आला के मनसब पर बराजमान हो चुके हैं। आज अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वजीर आला KP मुंतखब हो चुके। आज अपने पहले ही खिताब में एक बार फिर रियासत के एहलकारों को ललकारा है। उन्होंने आज IG KPK को सानिया 9 मई के मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म करने या नताइज भुगतने की धमकी देते हुए कहा कि उन पर 9 मई के 9 मुकदमात हैं, जबकि इस दिन वो घर पर मौजूद थे। सब मुसम्मत करते हैं। मेरे वर्कर, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है 1 हफ्ते के अंदर, जिसका सबूत नहीं है आपके पास, वो FIR खत्म होनी चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, हम उसके लिए हाजिर हैं। अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ही पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 9 मई के मुकदमात में जमानत दी गई है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। तो सवाल ये है, क्या 9 मई का बयानिया खुद रियासत की तरफ से दफन कर दिया गया है? क्या रियासत पर हमलों अमनो अमान खराब करने में मुलव्वस अफराद को सजा की बजाय इनामात से नवाजने की पॉलिसी है? क्या हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिसका इशारा मौलाना फजलुर रहमान बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दे चुके हैं कि अगर इन इंतखाबात के नतीजे तस्लीम कर लिया गया तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि रियासत ने खुद 9 मई का बयानिया दफन कर दिया है। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत है उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमें धांधली नहीं की, 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना, फिर तस्लीम करने कि कौम ने बागी को वोट दिया है। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना ये है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। आज ही हुकूमत की तरफ से भी सरतोड़ कोशिशों के बाद MQM का जो है वो उसकी हमायत हासिल की गई कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में वो भी पार्लियामान में आए और अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बल्कि ट्रेरी बेंचेस पर बैठे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के बाबैन 3 नकात पर एक वाहिदा तय पाया। और आज ही मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने आज उनकी पार्टी ने पार्लियामान के सेशन का बायकॉट किया, उनकी पार्लियामान में मौजूदगी नहीं थी, उनको मनाने के लिए नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, क्या पेशरफ्त हो सकी है? क्या मौलाना के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ सकी? मैं खुद तो मैं मुलाकात में मौजूद नहीं था और मुझे बाकी भी कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, मगर बज़ाहिर ऐसा ही है कि वो मनाने के लिए आए होंगे और शायद इस बात पे कि हुकूमत में उनका साथ दिया जाए।
اس سے پہلے بھی ایک حکومتی وفد مولانا کو منانے کے لیے پہنچا تھا کہ اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کے چناؤ میں ووٹ کاسٹ کریں، مگر مولانا نہیں پہنچے. آج جمعیت علماء اسلام فے کی نمائندگی نہیں تھی قومی اسمبلی کے اندر. تو کیا وزارت عظمیٰ کے لیے یا وزیر اعظم کے انتخاب سے قائد ایوان کے انتخاب میں چناؤ کے لیے پہنچیں گے؟ جمعیت علماء اسلام نے اس حوالے سے کیا اصولی موقف ہے ان کا؟ مجھے ایگزیکٹ اس کے بعد کا فیصلہ پتہ نہیں ہے، مگر جو اب تک فیصلے تھے اس ملاقات سے پہلے تک اور پارٹی کے اداروں کے اندر، اس میں یہ تھا کہ ہم اس حکومت میں کہیں پہ بھی حصہ نہیں بنیں گے. فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے کامران مرزا صاحب؟ مجھے بظاہر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. میاں صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے لیے ہمیں احترام ہے، مگر جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے یا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے یا اس الیکشن میں ہوا ہے، اس کا صرف ایک ہی مداوع ہے کہ نیا الیکشن کرایا جائے. کامران مرزا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا اس کے بعد جو ریاست کا 9 مئی سے متعلق بیانیہ تھا وہ دفن ہو چکا. آج یاسمین راشد صاحبہ کی 9 مئی میں ضمانت ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے چیف منسٹر ہو گئے ہیں، 9 مئی کے ملزم تھے. آج ہی جسٹس بابر ستار نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس میں ایم پی آرڈرز کو بار بار کالعدم قرار دیا جاتا رہا، اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر گرفتاریاں ڈالتے رہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی 9 مئی کے حوالے سے ریاست کا موقف کمزور ہوا ہے؟ دیکھیے، 9 مئی کا موقف جو ہے، لوگوں نے اس الیکشن کے نتیجے کے طور پہ جو کچھ نتائج آئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو رد کر دیا ہے. اور اگر رد کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ایسا بیانیہ بنایا ہے جس کو عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، عوام اس پہ بلیو نہیں کر رہی. تو کامران صاحب، اس کا مداوع کیا ہے؟ اس کا مداوع یہ ہے کہ جو کیس بنے تھے وہ اب تک، دیکھیے 9 مئی کو اب سال ہونے والا ہے، اور سال کے اندر اگر آپ اس کیس کا، ایسے کیس کا جس کے حوالے سے آپ نے اتنی ہائپ کریٹ کی تھی، اس کا فیصلہ نہیں کر پائے تو پھر یقیناً جو ہے پھر میرا خیال ہے کہ اس کا مداوع جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کا فیصلہ مان لیا جائے. اور جو گرفتار کارکنان ہیں یا لیڈرشپ ہے اس کو رہا کر دیا جائے، یہ مطالبہ جمعیت علماء اسلام فے بھی کر رہی ہے؟ جس کے اوپر کیس نہیں ہے، جس کے اوپر جھوٹا کیس ہے، جس کے اوپر فرض کر لیجیے اگر سچا بھی یہ سمجھتے ہیں مگر ایویڈنس نہیں ہے، ان کو رہا کیا جانا فوری طور پہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے چیف منسٹر ہو گئے ہیں. اب وہاں پر یہ ریومرز ہے جی کہ کے پی کے اندر کیونکہ 9 مئی کے ایک ملزم ہے اور وہ روپوش تھے، روپوشی ختم بھی ہو گئی، وزارت اعلیٰ کے منصب پر براجمان بھی ہو گئے، تو یہ کیسا مذاق ہے؟ تو گورنر رول لگنا چاہیے خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیے، یہ ہے کہ ریاست اس طرح کے مذاق ہمیشہ کرتی رہی ہے. ریاست کا جو ہے وہ آج محبوب ہوتا ہے، کل اس کے لیے برا آدمی ہوتا ہے، اور جو بہت برا آدمی ہوتا ہے وہ اس کا، ہمیں اس معاملے کی کبھی سمجھ نہیں آئی ہے. ہم اس معاملے کو سمجھنے میں کم از کم ناکام ہیں. تو کامران مرزا صاحب، ابھی جو سچویشن بن رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن، اگر تحریک انصاف بیٹھی ہوگی سنی اتحاد کونسل کے نام کے ساتھ، تو وہ بڑی مضبوط ہوگی اور پھر اس حکومت کا چلنا تو بڑا مشکل ہو جائے گی. حکومت کا ناطقہ تو بند کر دے گی جس طرح کا معمول دیکھا گیا ہے گزشتہ 2 روز سے. دیکھیے، حکومتیں ایک ووٹ پہ بھی چلتی ہیں مگر اس کے ساتھ اخلاقی جواز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑی اکثریت ہو. ایک ووٹ پہ، 2 ووٹ پہ ہمیشہ حکومتیں چلتی آئی ہیں دنیا بھر میں، مگر وہ اخلاقی جواز کے ساتھ. اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے، اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہاں پہ ایک زیر انتظام الیکشن سمجھا جاتا ہے، ہم اس کو زیر انتظام الیکشن سمجھتے ہیں. آپ نے کچھ نشستیں کسی ایک پارٹی کو دے دیں، کچھ نشستیں کسی اور پارٹی کو دے دیں، کہیں پہ کوئی اور انتظام ہے، کہیں پہ کوئی اور انتظام ہے، اور ایسے انتظام کو ہم رد کرتے ہیں. تحریک انصاف کا ایک وفد بھی دوسری بار مولانا کی رہائش گاہ پر گزشتہ رات پہنچا تھا، تو اب تحریک انصاف کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے آپ کی؟ تحریک انصاف جو کم از کم موقف ہے ہمارا، ہمارے بہت سے اختلاف ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ہم اس میں ان سے اتفاق نہیں کرتے، مگر ایک چیز جس پہ اتفاق ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ جعلی ہے، الیکشن ٹھیک نہیں ہے، غلط ہوئے ہیں، نتائج یہ نہیں ہیں جو عوام کو بتائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن، ان کے پیچھے جو بھی شخصیات تھیں، جو بھی ادارہ جات تھے، وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو ہم رد کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارا اتفاق ہے. تو کیا کوئی متحدہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے پارلیمان میں؟
دیکھیے اس وقت تو ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے ہم بہت کمزور صورتحال میں ہیں. 6 جنرل سیٹیں ہمارے پاس, 2 سیٹیں جو ہے ہمارے پاس اسپیشل ہیں ریزرو, تو 6 اور 2 ملا کے 8 ہو گئیں. تو 8 میں ہم یہ بات اتنی بڑی بات کریں شاید یہ ممکن نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم اس الیکشن کو, اس جعلی مینڈیٹ کو نہیں مانتے. ہاں اگر کوئی ہمارے ساتھ کسی ایشو پہ مل کے چلنا چاہے تو مولانا کی قداور شخصیت کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا یہ خبر درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے نے پارلیمانی سیاست سے دور رہنے کا بھی فیصلہ کیا ہے, یا ایسی کوئی رائے پائی جاتی ہے کہ پارلیمنٹری پالیٹکس سے ذرا دور رہا جائے فی الحال؟ جو پہلی بات ہے, آپ کا فیصلہ اب تک نہیں ہوا, مگر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اگر یہ انتظام اسی طرح سے ہونے ہیں, فیصلے کسی اور جگہ پہ ہونے ہیں, عوام سے فیصلے نہیں لینے, تو اس الیکشن سے, اس پارلیمانی سیاست سے پھر ہم باز آ جائیں. تو یہ رائے موجود ہے, اس رائے کو ہم اپنی باڈیز کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, اور اگر کل یہ فیصلہ آیا کہ ہم یہ پالیٹکس نہ کریں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے اس بات کو. ایک دفعہ پہلے بھی چھوڑی جا چکی ہے, اور اس وقت ہم کو اداروں نے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم واپس اس اسٹیج پہ چلے جائیں جہاں ہم پارلیمانی سیاست سے اپنے آپ کو باہر کر لیں. نہیں, لیکن مولانا نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے, اور پھر انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا, تو کیا اب اس پر یو ٹرن بھی لیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, اس میں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ فیصلہ کوئی نہیں ہے, یہ رائے پائی جاتی ہے, مگر ایک فورم کو فی الوقت جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے, ادھر وے کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے حق میں بھی بات جا سکتی ہے, اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے. تو اس وقت تک ہم ایک فورم نہیں چھوڑنا چاہتے, ایک فورم جہاں پہ ہم اپنی بات ریکارڈ کروا سکتے ہیں, ورنہ آپ سب مل کے یہ کہیں گے کہ چونکہ مولانا اس لیے ایسی بات کی جا رہی ہے. اب یہ بات اسمبلی کے اندر بھی گونجتی رہے گی کہ یہ مینڈیٹ جاری. نہیں تو سینیٹر صاحب, یہ فارم چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کس امر سے مشروط ہے, کس بات سے مشروط کریں گے اس کو؟ دیکھیے یہ ہمارے ہاں فیصلے شخصیات نہیں کرتے, ہمارے ہاں فیصلے جو ہے وہ ہمارے ادارے کرتے ہیں. اداروں سے مراد جماعت کے ادارے. یہ رائے موجود ہے اور بہت سارے حلقوں میں, اور یہ رائے جو ہے وہ ہماری جنرل کونسل میں رکھی جائے گی, اور جنرل کونسل اگر اس بات پہ قائل ہو گئی کہ اس پارلیمانی سیاست کو چھوڑ دیا جائے, اس سے الگ ہو جایا جائے, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر اس رائے کے مخالف اس کے کوئی دوسری طرح کی رائے آئی تو پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے بھی پہلے یہی راستہ اپنایا تھا پارلیمان سے باہر آنے والا, اور کوئی فروٹفل نہیں ہوا بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا؟ تو اب بھی مولانا جیسا زیرک سیاستدان جو پارلیمنٹری پالیٹکس پہ بلیو بھی کرتا ہے اور جمہوریت پر بھی یقین رکھتے ہیں, وہ پارلیمان سے باہر آ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ اس مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان میں, نہ صرف ہمیں بلکہ لوگ, کہ آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں. یہ جو لوگ آج پارلیمانی سیاست نہیں کرتے, آج جو آپ کو سو کالڈ جو ہے پاکستان کی سیاست سے الگ لوگ نظر آتے ہیں, کیا وہ کل پارلیمانی سیاست نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے بڑے پارلیمانی سیاست نہیں کرتے تھے؟ تو اس نہج پہ, اس جگہ پہ پہنچانے والے کون ہیں اس ملک میں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے پارلیمانی سیاست چھوڑ دی. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نے بھی چھوڑ دی تو ہمیں بھی اسٹیج پہ پہنچانے کے ذمہ دار کون ہوں گے, اس کی طرف میں واضح طور پہ اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. کامران صاحب, بہت سارے لوگ تو پھر یہ سیاست ترک کر کے گھر بیٹھ گئے ہیں, تو کیا آپ اور آپ کی جماعت بھی گھر بیٹھ جائے گی پھر؟ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ اس سیاست کو چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سیاست کے مخالف بات کر رہے ہیں. وہ ان کا ایک دوسرا نیریٹو آ رہا ہے. ہم اس نیریٹو پہ نہیں جانا چاہتے, ہم اس نیریٹو کے خلاف ہیں. ہم نے ہمیشہ دستور کی اور پاکستان کی بات کی ہے, مگر اس سیاست سے کنارہ کشی کے لیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. تو کیا کریں گے سر پھر؟ متبادل کیا ہوگا؟ سڑک گرم کریں گے, کوئی دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, کیا ہوگا؟ ادارے کرتے ہیں, ہم خود اکیلے بات نہیں کر سکتے. کے سامنے یہ بات جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں, اس کا متبادل ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے. جو بھی ہو ہم لوگوں کو سامنے رکھیں گے. سینیٹر صاحب, لاسٹلی واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ یہ جو ممکنہ حکومت اب بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا MQM ہے, اس کی مدت میعاد کیا ہوگی, یا جو ممکنہ ٹینیور ہے یہ کس حد تک آپ لانگ لاسٹنگ دیکھ رہے ہیں؟ جو کچھ اسمبلی میں یہ 2 دن میں اسمبلی نے دیکھا ہے, کل بھی اور آج بھی, اور جو کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے یہ اسمبلی چل رہی ہے, اس میں ہمیں کوئی اس کا زیادہ جو ہے نا وہ لمبی عمر نظر نہیں آتی.
جو لوگ اس اسمبلی میں ہیں شاید وہ دعا کریں، مگر اب دعا کے سارے تو معاملات صرف نہیں چلیں گے، دعا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور دعا جو ہے میرا خیال ہے کہ تازہ، نیا اور فری اور فیئر الیکشن ہے۔ لیکن سر ویسے کیا ملک کی معیشت متحمل ہو سکتی ہے اتنی بڑی ایکسرسائز کی، اور پھر ظاہر ہے اس میں پیسے انوالوڈ ہیں، الیکشنز تو فری میں نہیں ہوتے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے 50-60 ارب روپے اس جعلی الیکشن پہ خرچ کر دیا، ان حالات میں جب ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، ہر روز جو ہے وہ 2-4-5 روپے جو ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہر روز جو ہے دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، آپ کے ہاں جو ہے نا وہ انسولین کی انجیکشن جو ہے نہیں آ رہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، آپ کے ہاں جب معاملات اس حد پہ پہنچ جائے اور آپ 50-60 لاکھ کی اس طرح کی عیاشی کرے، کہ ان لوگوں کے درمیان جو سارے پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں، جو سارے اس دستور پہ بلیو کرتے ہیں، آپ اپنی رائے مسلط کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم کیسر شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ کیسی حکومت ہے کہ کبھی منانے کے لیے ایم کیو ایم کے در پہ جاتے ہیں، کبھی منانے کے لیے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو مولانا کے در پر بھیج دیتے ہیں، وہاں دستک ہوتی ہے، کبھی کوئی ایک روٹتا ہے تو دوسرے کو منانا پڑ جاتا ہے، ایسے حکومت چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی یہی ہے، جب وہ آئے تھے انگلینڈ سے اور انہوں نے پہلا جلسہ کیا تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم سب تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور یہی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کریں، اس وقت تو یہی ہے کہ سب کو منائیں، ان کو کنونس کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور مل جل کے پاکستان کے فیصلے کریں، کیونکہ پاکستان ایک بہت مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ نہیں یہ آپ کی چاہت ضرور ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے کنسرنز ہیں نا سر، ایم کیو ایم کے اپنے کنسرنز ہیں، مولانا فضل الرحمان کے اپنے خدشات ہیں، وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا چاہیں گے اور وہ ٹریری بینچز پر بیٹھنے کی حامی نہیں بھر رہے۔ آج جب میاں صاحب گئے، اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد انہیں بلانے کے لیے گیا تھا، آج وہ نہیں آئے، انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے چناؤ میں حصہ نہیں لیا، آج جب میاں صاحب گئے تو کیا آفر لے کر گئے؟ دیکھیے میں نے تو آپ سے پہلے بتایا کہ میاں صاحب نے تو اپنی پالیسی جو بیان دیا تھا شروع میں ہی، پہلے دن جب وہ تشریف لائے تھے، جلسہ کیا تھا لاہور میں، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم تمام اپنے پارٹیز کو ملائیں گے اور مل جل کے ایک معاملات کو حل کریں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ وہ بات درست ہے کیسے شیخ صاحب، لیکن میاں صاحب کے پاس مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ ہے، جس انداز میں ہوا ہے، ہم ہارے نہیں، یعنی ہمیں ہروایا گیا ہے اور ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو کیسے یقین دہانی کرائیں گے مولانا فضل الرحمان کو؟ کیا کنونس کرنے کے لیے کیا لے کر گئے مولانا کے پاس؟ دیکھیے یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کے سامنے آ گیا مولانا صاحب کا، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی ان کا جینین پرابلم ہے تو وہ جو فورمز ہیں ان کے پاس جائیں نا، اس میں پاکستان مسلم لیگ کیا کر سکتی ہے؟ ایک الیکشن کمیشن ہے، وہاں پہ ٹریبونلز ہیں، کورٹس کھلی ہیں، اور ویسے بھی اگر کوئی بات ہے تو پارٹیوں میں تو آپس میں ایک دوسرے سے مل کے ہی معاملات حل ہوتے ہیں نا۔ نہیں لیکن مولانا تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے پرابلم نہیں ہے، اور پاکستان کو مل کے پاکستان کو بہتر کریں۔ مولانا کا تو موقف تو بڑا کلیئر ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے، تو کیسے کنونس کریں گے مولانا کو؟ کیا یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم بات چیت کریں گے، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا؟ تو میاں صاحب کیا لے کر گئے؟ ایسے تو مولانا صاحب کنونس ہونے کے نہیں ہے نا سر۔ اب یہ تو دو پارٹیوں کا معاملہ ہے، سامنے رزلٹ آ جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پہلی بار تو یہ الزام نہیں لگ رہے نا، جو بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے، کوئی بھی اس ہر الیکشن میں کوئی مجھے ایک الیکشن، آپ تو سمجھتے ہیں نا، کوئی پاکستان کی تاریخ کا ایک الیکشن بتا دیں جس میں سب تمام پارٹیوں نے مان لیا ہو، جو پارٹی شکست جس کو ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور الزام لگتا ہے۔ لیکن شیخ صاحب اس الیکشن کے اندر جو غیر معمولی نوعیت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کلیئر کٹ مینڈیٹ نہیں ہے، میجورٹی نہیں ہے، نون لیگ بڑی ویک گراؤنڈز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور آپ کے اوپوننٹس بہت تگڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے کل بھی دیکھا پارلیمان میں، آج بھی دیکھا، اپوزیشن تو بڑی ٹفسٹ اپوزیشن ہے آف دا ٹائمز۔ میں تو یہ پچھلے 5 سال بھی یہی ہوتا رہا، کوئی نئی بات نہیں دیکھ رہا۔ میں 97 سے آ رہا ہوں اسمبلیوں میں، تو 27 سال سے،
तो ये पिछले 5-7 साल का जो माहौल देखा है वो मैंने ऐसा माहौल तो कभी नहीं देखा। दिन ब दिन आपस में तलखियाँ बढ़ रही हैं एक दूसरे पे। और बात ये कि आइंदा भी पाकिस्तान में जितना भी आप फेयर इलेक्शन करवा लें, कुछ भी कर लें, इस वक्त मुख्तलिफ पार्टी मुख्तलिफ इलाकों में पॉपुलर हैं। कोई एक पार्टी तमाम सूबों में पॉपुलर नहीं है। उसको मैंडेट हमेशा स्प्लिट मैंडेट होगा और कोलिशन करना पड़ेगा। तो पार्टियों को तो मिल के ही अब ये सीखना पड़ेगा ये इस जमहूरी निज़ाम में, या अदरवाइज़ मुझे कोई और तरीका आप बता दें कि इस निज़ाम में जो पार्लिमानी सिस्टम का निज़ाम चल रहा है इसमें कोई एक पार्टी मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में है नहीं। तो पाकिस्तान तो चलना है ना, पाकिस्तान अगर जमहूरी निज़ाम चलना है तो कोलिशन करना पड़ेगा, एक दूसरे को करीब आना पड़ेगा। तो आज ये मुतालबा भी पार्लियामान के फ्लोर से किया गया ना कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए और बानी पीटीआई के साथ भी बात की जाए और उनको भी रिहा किया जाए फिलफौर। ये बात हो रही है। अगर आप मफाहमत चाहते हैं या कौमी मफाहमत करना चाहते हैं तो फिर आपको एक और पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी जिसके बहुत कंसर्न्स हैं। तो उसके लिए तैयार है आप? और जैसे आप मियां साहब की उस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं जो उन्होंने लंदन से वापस आने के बाद दी थी, तो क्या वहां भी जाएंगे मियां साहब? मेरे ख्याल में ये पॉलिसी डिसीजन हमारा यही है। हम समझते हैं, देखिए ना, पीपल पार्टी ने तो ऑफ़र की थी उनको, पीटीआई को, जहाँ तक मुझे इल्म है कि पीटीआई को क्या है, आइए हुकूमत मिल के बना लें। पहला ऑप्शन तो उनका था क्योंकि मेजॉरिटी सीटें उनको मिली हैं। पीटीआई के जो सपोर्ट वाले उम्मीदवार थे उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और पीपल पार्टी ने उनको ऑफ़र किया, लेकिन वो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। ये पहली बार नहीं है, वो तो 2014 में किसी के साथ तो मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं चाहते हैं। बैठना तो मौलाना फजलुर रहमान भी आपसे नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें इसलिए ऑफर किया कि नून लीग को साइड पे करते हैं, हम हुकूमत बना लेते हैं, वो नहीं माने। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि नून लीग के कायद मौलाना फजलुर रहमान के घर चले गए, क्या इमरान खान के लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? यानी अगर वो समझते हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर होना चाहिए, तो क्या पीटीआई को एक पेज पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बोला बहुत ज़्यादा भरपूर हामी हूँ और हम असम्बली में बैठ के ये कहते रहे कि पीटीआई जब हुकूमत में थी और हम अपोजिशन में थे तो रिकॉर्ड की बातें हैं कि हमारे अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी करें, बैठ जाए, गलतियाँ हमारी हुई हैं, सब ने गलतियाँ की हैं, आइए मिल बैठे और मुल्क चलाएँ। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, हम अभी भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, पीटीआई क्यों नहीं, हमारे मुल्क की जमात है। अगर देखिए जो 5 मई का वाक़या, जो 9 मई का वाक़या था, वो तो एक मियां साहब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मियां साहब का अपना स्टेटमेंट है कि हम सब पार्टियां मिल के चलना चाहते हैं और मैं सब पार्टियों को चाहता हूं कि मनाऊं। अब मुझे नहीं पता कि मियां साहब जाएंगे, ये तो मियां साहब से आपको क्या मशवरा देंगे अपने कायद को? आपको जवाब देंगे। आप कायदे मोहतरम को क्या मशवरा देंगे? देखिए मेरे ख्याल में तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल आपस में डायलॉग होना चाहिए। किसी ज़रूरी नहीं कि हायर लेवल पे हो, पहले हमारी कमेटियां बैठ सकती हैं। अगर कोई कॉमन निकल सके, मुल्क के लिए इस वक्त ज़रूरी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरह का माहौल हमारा बन गया है और जो इलेक्शन की जिस किस्म की हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बेहतर तो यही है कि हम आपस में डायलॉग करें और कोई एक तरीका कार निकालें। और अगर कोई जायज़ मुतालबात किसी के भी हैं, किसी भी पार्टी के, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन हमारा तजर्बा ये रहा है कि पीटीआई, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा तजर्बा ये रहा है कि हमने बार बार पीटीआई को ऑफर किया, वो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। अब बगैर बैठे हुए तो पॉलिटिक्स में कोई मुझे पता नहीं और कोई हल ही नहीं है। हमारे पास कोई तरीका आज तक नहीं निकला कि डायलॉग के बगैर ही मसले हल हो जाए। तो शेख साहब फिर उसके लिए आपके पास हुकूमत है, करता रहा हूं उनको, जब आपके पास हुकूमत है आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। आपके पास हुकूमत है, आप ये इनिशिएटिव लें कि सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। ये पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट को आपने रेफर किया, बिलावल साहब ये कह चुके थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा। तो पहले आप सियासी कैदियों को रिहा करें तो फिर बातचीत होगी ना। ये तो फिर कोई पहले अगर कंडीशन ही होगी तो बातचीत किस चीज़ की होगी? इन्हीं चीज़ों पे तो बातचीत होनी है। तो अगर पहले ही शर्तें लगानी है और ये सब चीज़ें मान जाना है तो फिर बातचीत क्या होती है? बातचीत से ये मामला हल होते हैं। अगर मीडिया के थ्रू आप डिमांड करें और हम उसको कह लें कि पहले ये कर दें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक तरफ से तो किसी को घाव लगाएं, ये कर दें, एक तरफ से किसी को सप्रेस करें, जख्म दें और मजबूर करके कहें कि हमारे साथ बैठो। ऐसे तो नहीं होता ना सर। मुज़ाकरात के लिए तो फिर दोनों फरीकैन को बराबर होना पड़ता है।
مجھے بتا دیجیے ہم نے کہاں سے پریس کیا ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے 155 سیٹیں تھیں ان کی، ہم نے تو ٹھیک ہے نو کانفیڈنس موو کیا اور کامیاب کیا، اور جمہوری طور پہ کیا، بالکل آئینی اور جمہوری تھا، اس پہ ان کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ ساری سیٹیں چھوڑ کے چلے گئے؟ آج انہی سیٹوں کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، ان کی تو 155 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں، چھوڑ دی انہوں نے، ان کے پاس تو پنجاب اسمبلی تھی انہوں نے چھوڑ دی، ان کے پاس تو کے پی کے اسمبلی تھی لیکن اب نہیں چھوڑنے والے۔ جب چائنا کے صدر آ رہے تھے شیخ صاحب اب حالات بڑے مختلف ہیں۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت میں پارلیمان میں اپوزیشن کوئی نہیں تھی، ابھی تو اپوزیشن ہے اور بھرپور اپوزیشن ہے۔ حکومت کا حال وہی 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت والا ہے، شاید اس سے بھی کمزور ہے، لیکن اپوزیشن تو بہت تگڑی ہو گئی ہے پارلیمان میں۔ نہیں تو اچھی، دیکھیے اگر اصولی اپوزیشن کریں تو ہم تو ویلکم کریں گے، اپوزیشن ہونا تو اچھی بات ہے، ہمارے اوپر تنقید رہے، ہمارے اوپر ان کی اوور سائٹ رہے، تو یہ تو اسمبلی کا کام ہے، یہی ہمارا پارلیمانی نظام ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہونی چاہیے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری یہاں آپ ہمیں نکتہ چینی کریں، ہماری اصلاح کریں، ہمیں آپ اوور سائٹ کریں، تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ضد بازی کرنی ہے، اگر کوئی ماننی ہی نہیں ہے کسی کی، اگر کہیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، اگر چائنیز صدر آ رہے ہیں تو دھرنے دینے ہیں، پھر تو یہ ملک نہیں چل سکتا، اور ملک سب کا ہے، ملک کسی ایک کا نہیں ہے، ان کو بھی ملک میں سب پارٹیوں کو برابر دلچسپی لینی پڑے گی۔ میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں چیئرمین رہا ہوں، میں ان کو کہتا رہوں کہ آئیے بھائی جو ایجنڈا آپ کہیں گے میں اس کو لے کے آ جاتا ہوں، آئیے تو یہی ٹیبل پہ تو بیٹھیے، وہ کسی کے ساتھ کبھی ٹیبل پہ بیٹھ، کیونکہ وہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں، اگر وہ بدامنی چاہ رہے ہیں، اگر وہ ہر جگہ یہی دھرنے ہی دیں گے یا ہر جگہ جا کے شور شرابہ ہی کریں گے تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے پھر یہ تو اس طرح کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا شیخ صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ضمانت مل گئی 9 مئی کیسز میں، علی امین گنڈا پور جو 9 مئی میں ملزم تھے وہ کے پی کے چیف منسٹر بن گئے ہیں، بابر ستار صاحب کے آج کے آرڈرز ہیں جس میں ایم پی آرڈرز کالعدم قرار دیے، اور پھر دوبارہ ڈپٹی کمشنر جو کچھ کیا، ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی آپریشن ایس ایچ او کو سزا سنائی ہے، یہ جو ہو رہا ہے کیا 9 مئی کا بیانیہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے یا ٹھیس پہنچی ہے، اس کو گزن پہنچی ہے؟ کوئکلی بتا دیجیے گا، پھر مجھے بریک لینی ہے۔ دیکھیے یہ تو سیدھی سی بات ہے، کورٹس ہمارے یہاں اوپن، ہمارے یہاں کورٹس جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ فیصلے دے رہی ہیں، جب اگر فیور میں کسی کا فیصلہ آ جائے پی ٹی آئی کے تو آپ کچھ کہہ دیتے ہیں، اگر ان کی مخالفت میں کوئی فیصلہ آ جائے وہ کہتے ہیں عدالتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اب کسی ادارے کو تو ماننا پڑے گا نا، اب الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتے، وہ ٹریبونلز کو نہیں مانتے، وہ عدالتوں کو نہیں مانتے، وہ اسمبلی کو نہیں مانتے، وہ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کوئی کسی الیکشن کو نہیں مانتے۔ بہت بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے، جس کی اختتامی سماعت آج ہوئی، اور اس سماعت میں گواہان زاہد رفیق اور سپریم کورٹ کی کوآپریٹو سوسائٹی کے صدر شیر افغان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں آج گواہ زاہد رفیق نے راجہ صفدر کے حوالے سے دستاویزات فراہم کی۔ گواہ زاہد رفیق نے عدالت کو بتایا کہ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے لندن قیام کا ہم نے کوئی اس حوالے سے الزام نہیں کیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے 10,000 پاؤنڈ ادائیگی کا بھی سنا تھا۔ زاہد رفیق کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ طاہر نقوی نے لندن میں 5,000 پاؤنڈ ادا کیے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم کے صدر شیر افغان نے بیان دیا کہ ہمارے ریکارڈ میں جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی اور ان کی اہلیہ کی ایک ممبرشپ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کو ایک پلاٹ الاٹ کیا گیا، انہوں نے مجموعی طور پر 4,40,000 روپے ادا کیے۔ اسی طرح کل بھی عدالت میں یہ 2 گواہان پیش ہوئے تھے جن سے عدالت نے سوال اور جواب کیے اور آج دستاویز جمع کرانے کی مہلت دی تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں گواہ چودھری شہباز پیش ہوئے۔ کونسل نے چودھری شہباز سے سوال کیا کہ کیا آپ کی مرحوم اہلیہ بسمہ وارثی کا کوئی کیس مظاہر نقوی کی عدالت میں کبھی زیر سماعت رہا ہے؟ جواب میں چودھری شہباز نے کہا کہ بطور جج لاہور ہائی کورٹ مظاہر نقوی کی عدالت میں میری اہلیہ کا چیک ڈس آنر کا کیس چلتا رہا۔ اس دوران کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے مالک زاہد رفیق نے حلف پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور بتایا کہ لینڈ پرووائڈر راجہ صفدر کے ذریعے مظاہر نقوی سے ملاقات ہوئی۔ کونسل نے سوال کیا کہ 5 کروڑ روپے اسمارٹ سٹی نے مظاہر نقوی کی طرف سے کیوں چودھری شہباز نے ادا کی، اور جس پر زاہد رفیق نے جواب دیا کہ ہم نے ادائیگی راجہ صفدر کو کی ہے، جس پر چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل نے سوال کیا کہ مظاہر نقوی سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں۔ زاہد رفیق نے کہا کہ 2 مرتبہ مظاہر نقوی کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مظاہر نقوی کی صاحبزادی کو ایمرجنسی میں لندن میں پیسوں کی ضرورت تھی، راجہ صفدر نے مجھے ادائیگی کرنے کا کہا اور میں نے دبئی میں اپنے ایک دوست کے ذریعے مظاہر نقوی کی بیٹی کو 5,000 پاؤنڈ لندن بھجوائے۔ 16 اپریل 2019 کو
500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट्स मज़ाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए और फी प्लॉट मालियत 54 लाख रुपए। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ऑब्जर्व भी किया कि बार बार मोहलत दी गई मज़ाहिर अकबर नकवी को पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ताहम अब ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई और अब देखना ये है कि क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मर्तकब करार पाते हैं या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके हक में कोई फैसला देती है। इंतजामी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी अदालती अहकामात को किस कदर मानते हैं, इसका अंदाजा इस अमर से लगाइए कि आज 15 रोज से जायद गुजर गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी साबिका ट्विटर 15 रोज से खामोश पड़ा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कोई जुम्बिश लब नहीं है, इस पर बोलने से कासिर है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आ रहा। और जो केयर टेकर IT मिनिस्टर थे डॉक्टर उमर सैफ, जो अपनी परफॉर्मेंस को एक्स हैंडल के ज़रिए से बताते हैं, वो भी शायद VPN इस्तेमाल करके ट्विटर को एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए। आम इंतखाबात से पहले सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला था कि इंटरनेट एक्सेस होगी 8 फरवरी तक, लेकिन वो अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि एक्स प्लेटफॉर्म बंद है, बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर भी एक हुक्मनामा जारी किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ना कोई शिकवा शिकायत ना हरफ हकायत। ये आज़ादी इजहार का हाल है पाकिस्तान में। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।